زبیر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ملک میں ایک ماحول شروع ہوتا ہے کہ جو ایک عدم استحکام کی کیفیت ہے، اور وہ تحریک انصاف سے شروع ہوتی ہے اور وہ ختم بھی تبھی ہوگی عدم استحکام کی کیفیت جب تحریک انصاف کے ساتھ کوئی معاملات طے پائیں گے۔ لیکن جب 9 مئی آیا، 9 مئی سے 2 دن پہلے DGISPR کی پریس کانفرنس، اس کے بعد پھر آرمی چیف کا 9 مئی والے دن بیان، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا تحریک انصاف کی طرف سے سخت زبان، سخت لب و لہجہ۔ کیا یہ عدم استحکام کی کیفیت ایسے کوئی ختم ہوگی جس طریقے سے تحریک انصاف ریاکٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، ختم نہیں ہوگی میرے نظر میں تو بالکل آپٹمسٹ نہیں ہوں اس بارے میں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں یا ہفتوں میں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یا برف پگھلنی شروع ہو جائے گی دونوں طرف سے یا ایک طرف سے، کیونکہ جو پوزیشنز ہیں دونوں طرف وہ فنڈامنٹل ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے واپس جانا اور ایز سجسٹڈ معافی مانگنا مینز دا اینڈ آف دیئر پالیٹکس۔ مطلب آپ امیجن کریں نا کہ اگر وہ کوئی ان کا بڑا لیڈر یا عمران خان کے تھرو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ مثبت جس کو کہتے ہیں سیاست کریں گے، دیٹس دی اینڈ آف پی ٹی آئی۔ مطلب اس کو تو اس سے زیادہ اچھا تو وہ اناؤنس کر دے کہ پارٹی کو ہم بند کر رہے ہیں۔ سو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ سو ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ کہے، آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے ایسا کوئی بیان ہی نہیں دیا۔ کنٹریز ریلکٹنٹ ہوتی ہیں، پرانے جس طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایشو تھا، بنگلہ دیش نے کہا کہ جی آپ اپولوجائز کریں 1971 اور اس سے پہلے کے ایشوز کے حوالے سے، تو بڑا ریلکٹنٹلی بہت مشکل سے جنرل پرویز مشرف نے اپولوجائز کا لفظ نہیں یوز کیا تھا، واٹ ایور۔ سو پولیٹیکل پارٹی کا تو یہ تو اینڈ گیم ہے۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا بالکل وی آر آن دا رائٹ سائڈ، ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں معافی مانگنی پڑے، بلکہ ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو کہ اس چیز کا تعین کرے کہ جی 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری کس پر تھی، اور اگر کسی نے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ یہ کہہ رہے پی ٹی آئی کا، جو کہ میرے خیال ہے بڑا ریزنیبل ہے، کہ اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تھا ان کے ورکر نے یا لیڈر نے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کیونکہ جتنے لوگ وہاں سے دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ ہے یا پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی وہ تو سب واضح ہے کہ بڑا غلط کام ہوا تھا، لیکن جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ واضح ہے، اس سے زیادہ لوگ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسی تو کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ جوڈیشل کمیشن پر ان کا تو موقف یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن تو تب بنے جب کوئی ابہام ہو، جب کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ ہوا یا نہیں ہوا، ہمیں پتہ ہے ہوا ہے، تو جوڈیشل کمیشن تو تب بنتا ہے نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ہی کیا ہے۔ لیکن شادیہ دیکھیں، اس میں بڑا فنڈامنٹل چیز ہے نا ان کے حساب سے، اور وہ سیریسلی کہہ رہے تھے کہ ابہام ہے ہی نہیں، سب نے دیکھا۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں، جس طرح جو بنیادی چیز ہوتی ہے جمہوریت میں، ان سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بالکل ابہام ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ تو اس کا تعین کیسے ہوگا؟ ایک لا ابائڈنگ کنٹری جو رول آف لا میں بلیو کرتی ہے، جو قانون سازی میں بلیو کرتی ہے، جوڈیشل سسٹم میں بلیو کرتی ہے، اس میں تو حل یہی ہوتا ہے نا کہ جی 2 فریق ہوتے ہیں، آپ جاتے ہیں کسی کورٹ کچہری جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کریں، دونوں کا بالکل مختلف سٹانس ہوتا ہے، یہاں بھی دونوں کا بالکل مختلف سٹانس ہے۔ تو وہی ایک فورم ہے، یا تو وہ کوئی جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہو، یا جو کیسز دیکھیں نا ایف آئی آریں تو بنی ہیں، مئی کے 2nd ویک میں 10 مئی کو 11 12 15 مئی وغیرہ کو پچھلے سال 1 سال ہو گیا ہے، وہ جو ایف آئی آرز ہیں اس کا کیا بنا؟ یہ تو پی ٹی آئی تو نہیں اس کا جواب دے نا، اس کا جواب دے تو یا تو جوڈیشری ہے یا حکومت وقت ہے، جس نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، جس نے ایف آئی آر، جس کے انڈر پولیس ہے، جس کے انڈر سارے وہ ادارے ہیں جو جس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ سو بہت سے کیسز میں تو سوال یہ تو پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی جب 9 مئی ہوا تھا تو پی ٹی ایم کی حکومت تھی، اس کے بعد کیئر ٹیکر کی حکومت آگی، وچ فار می واز اے کنٹینیوشن آف دا پی ٹی ایم، مطلب وہی لوگ تھے، اور وہ بعد میں ہم نے دیکھا محسن نقوی ہوں یا بگٹی صاحب ہوں، وہ سارے حکومت میں مختلف امپورٹنٹ عہدوں پر بھی آگے جو کیئر ٹیکر پہ تھے، اور پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی اب حکومت ہے۔ سو پروسیکیوٹ تو انہوں نے کرنا نا، کیسز تو انہوں نے بنانے ہیں، لیکن میرے حساب سے شازیہ بہت سے کیسز میں جوڈیشری کوئی بھی کورٹ ہو وہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے، 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ سنایا ہے۔ جس طرح وہ جو سنم جاوید ہیں یا دوسری خاتون اور کچھ خاتون ہیں، وہ ان عالیہ حمزہ، اب ان میں جب 12-15 دفعہ بیل ہو گئی ہے
تو پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ان کو اندر بند کرتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نہیں لاہور میں نہیں, ایک سرگودا میں بھی ان کے خلاف FIR ہے, ان کو سرگودا لے کے جایا جائے. سرگودا میں ریلیز ہوتی تو وہ کہتے ہیں نہیں جی میاں والی میں ان کا FIR ہے, وہاں آپ ان کو اس کے حساب سے جواب دہی کرنی پڑے گی. بہرحال میں کہتا ہوں 50 جگہ بھی ہو, بٹ ایک آپ کو کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے, جوڈیشل کریڈیبلٹی قائم کرنے کے لیے, اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہ کتنے بلیٹنٹلی انوالوڈ تھے PTI کے لوگ, تو اس کا تو طریقہ کار صرف جوڈیشل پروسیس ہے نا, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی پریس لیکن جوڈیشل پروسیس جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں اپنے فیصلے تو سنا رہی ہیں, آپ نے پرویز الہی صاحب کو بھی دیکھے نا, ایک جگہ سے ضمانت ملتی ہے دوسری جگہ سے پکڑ کے لے جاتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, علی محمد خان صاحب کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے, ابھی آپ عالیہ حمزہ کی بات کر رہے ہیں, سرم جاوید کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جوڈیشری کی وہ تو اپنی ذمہ داری پوری کری, کہیں نہ کہیں انتظامیہ بھی ذمہ دار ہے, یہ حکومت ذمہ دار ہے جن کے نیچے یہ ادارے ہیں. دیکھیں نا جوڈیشری تو یہی کہے گی نا, دیکھیں نا جوڈیشری کیوں کسی کو کہتی ہے کہ اس کو بیل دے دیں, وہ کہتی ہے کہ جو حقائق ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں اس کے حساب سے ہم نہیں سمجھتے کہ ان کی فردر اریسٹ کی ضرورت ہے. یہی کہہ رہی ہے نا وہ. بالکل. تو پرویز الہی کا آپ نے ذکر کیا, وہ جب یہ کہہ رہی ہے تو یا تو پروسیکیوشن کا کیس, جو حکومت کا کیس جو فائل ہوا ہے اس میں کمزور ہے, یا وہ کیس بنتا نہیں تھا, یہی ہو سکتا ہے نا. بالکل. تو یہ تو نہیں, آپ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو پولیٹیکل پرپسز کے لیے اگر استعمال کرتے رہیں گے کہ جی آپ ایک ہاتھ سے ان کو مارتے رہیں گے, جی 9 مئی ہوا تھا, دیکھیں جی 9 مئی ہوا تھا, تو 9 مئی کہہ کے اس میں پھر آپ یہ بھی لوز کر جاتے ہیں, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے شازیہ, کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ ایک طرف سے اگر زیادتی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف سے اس سے زیادہ زیادتی ہو, کیونکہ اگر کسی نے قانون توڑا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہیومن رائٹ وائلیشنز کرنے کا اختیار, آپ کے قانون تو وہی رہے گا نا. آپ کو کسی کے گھر میں کودنے کا اور زبردستی کسی کو اٹھا کے لے کے جانے کا اور ڈرانے دھمکانے کا تو کہیں قانون میں نہیں لکھا نا, اس وجہ سے تو نہیں لکھا کہ 9 مئی ہوا تھا اب سارا رائٹ ہو گیا, یہ کون سے قانون میں لکھا ہے. پاکستان کو اگر آگے لے کے یہی ہوتا ہے پاکستان میں, مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا. بھائی پہلے جو بھی ہوتا تھا, بات یہ کہ پہلے اگر ہوتا تھا تو غلط ہوتا تھا, آج اگر ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے. اب وہ ڈگری کی میں بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کی وجہ سے اب ایسے لگ رہا ہے کہ بالکل ایکسٹریم پوزیشن زبیر صاحب اس کا سولوشن تو ایک ہی ہے نا, یہ تو مزیدار ماحول ہے نا. سنیں نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں تو ڈائلاگ کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, تو آپ کو پتہ ہے جواب آ گیا کہ ڈائلاگ آپ سیاسی جماعتوں سے کریں, اور جبکہ تحریک انصاف چاہتی تھی نہیں ہم نے تو بات یہ آرمی چیف سے کرنی ہے, DGI سے کرنی ہے. اب سیاسی جماعتوں کی موجودہ حکومت کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ اب دیکھیں نا, نون لیگ میں اگر دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ہاں نواز شریف صاحب سے بات ہو سکتی ہے, رانا ثناء اللہ بھی یہ کہتے ہیں, PTI کے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں. تو یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو تقسیم ہے کہ شہباز شریف بات کے لیے ریڈی نہیں ہے, نواز شریف صاحب ریڈی ہیں, یہ کیا مت ہے؟ نواز شریف بھی ریڈی نہیں ہوں گے. دیکھیں بڑا سمپل سا ہے, ان کو حکومت ملی ہے جیسے کیسے بھی ملی ہے, وہ اس پر کمپرومائز کیوں کریں گے, مطلب کس وجہ سے کریں گے. دیکھیں نا بات چیت تو ہوتی ہے, اس میں بات چیت میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ جی PTI والے بیٹھیں گے ساتھ, سپوز کریں بیٹھ بھی گئے, پوری قوم بڑی خوش ہوگی, جی PMLN جو حکومت وقت ہے اور PTI کے مذاکرات شروع ہو گئے. PTI کی ڈیمانڈ جو ہوگی, PMLN کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے 9 مئی کیا تھا, تو وہ کہیں گے 9 مئی کیا تھا تو آپ کیسز کریں, ہم نے کب روکا ہے, ہم نے 1 سال میں کیا کوئی فزیکل بلاک کیا آپ کو. دوسرا PTI والے کہیں گے ہمارے بھی گلے شکوے نا, ہمارے بھی تو سن لیں, آپ نے جس طرح سے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, ہیومن رائٹ وائلیشنز کی ہے, آپ نے جس طرح سے الیکٹورل پروسیس میں جو مار دھاڑ کی ہے, اور پھر خود اس دن فیبری 8 اور 9 کو جو الیکشن ریزلٹس ہے, PTI کا تو موقع بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو حکومت وقت ہے ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو اس وقت کیا نواز شریف صاحب کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس there is anything to offer. Will he agree to some kind of a thing کہ جی اچھا ٹھیک ہے ہم یہ PTI والے آپ کا گلا شکوہ ہے کہاں, وہ کہیں گے یہ 15-20 حلقے ہیں, اس پہ تو بڑا کلیئرلی ٹریبیونل کو کہنا اگلے 15 دن میں فیصلہ کر دے.